السلام علیکم ویورز۔ تو ویورز، ڈرامہ سیریل مہرہ کی آنے والی میگا ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگی، کیونکہ حنان جب اپنی بیوی کو چھوڑنے کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی بیوی ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ وہ حنان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ رہتے رہتے نہ جانے کب اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس کو چھوڑنے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی، جبکہ حنان تنگ آ چکا ہوتا ہے۔ وہ اب مزید اپنی اور اپنی ماں کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے لگتا ہے یہ رشتہ جتنا جلدی ختم ہو جائے اتنا ہی اچھا ہوگا، جبکہ وہ حنان کو نہیں چھوڑنا چاہتی۔ وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ آپ حنان پر کوئی کیس نہیں کریں گے اور نہ ہی اسے مجبور کریں گے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ حنان کے ساتھ زندگی گزارے، ساری پرانی باتیں بھول کر۔ اسے سمجھ آ چکی ہوتی ہے کہ حنان سے اچھا انسان اسے کبھی نہیں ملے گا۔ حنان بہت اچھا انسان ہے اور چاہے جانے کے قابل بھی ہے۔ وہ سوچتی ہے وہ ضرور حنان سے بات کرے گی۔ دائم کو جیسے ہی نمرہ کو گھر میں لے کر جاتا ہے تو نمرہ کہتی ہے یہ کس کا گھر ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو دائم کہتا ہے ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں یہاں تمہارا اور میرا نکاح ہوگا۔ اور آخر وہ لمحات آ ہی جاتے ہیں۔ نمرہ دلہن بنی بیٹھی ہوتی ہے تو اداس ہوتی ہے۔ دائم کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے تم پریشان ہو، لیکن پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان حالات میں ہماری شادی ہو، لیکن تمہارے گھر والے مان نہیں رہے تھے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر ان کو منائیں گے۔ جیسے ہی نمرہ کی ہونے والی ساس واپس جاتی ہے تو ارمین بیگم پوچھتی ہے کہ نمرہ کہاں ہے؟ تو وہ کہتی ہیں وہ تو کافی ٹائم سے واپس آ گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، اس لیے تو میں بھی یہاں آئی ہوں تاکہ اس کی طبیعت پوچھ سکوں۔ تو ارمین بیگم کے ذہن میں فوراً سے خیال آتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ نمرہ کو کمرے میں بھی دیکھتی ہیں گھر میں، لیکن نمرہ موجود نہیں ہوتی۔ نمرہ گھر میں ہوتی تو ارمین بیگم کو نظر آتی، وہ تو دائم کے ساتھ نکاح کر رہی ہوتی ہے۔ ارمین بیگم پریشان ہوتی ہیں۔ ادھر سکندر بھی پریشان ہوتا ہے کیونکہ پولیس ہر وقت اس کی طاق میں رہتی ہے۔ انہیں لگتا ہے یہ سب کچھ سکندر نے کیا ہے۔ ارمین جب کھڑی ہوتی ہے پریشانی میں تو علیزے کہتی ہے کیا بات ہے، کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ تو ارمین کہتی ہے میں حمزہ لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں، نہ جانے پولیس ان کو کہاں لے کر گئی ہے۔ تو علیزے کہتی ہے میرا تو دل چاہتا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اور جس کے کہنے پر کیا ہے دونوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ ارمین بیگم گھبرا جاتی ہے۔ علیزے کو سب سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کیا دھرا کس کا ہے، کیونکہ وہ تو حقیقت سے واقف ہو چکی ہوتی ہے۔ سکندر اور ارمین بیگم کا وقت بہت قریب ہوتا ہے کیونکہ علیزے جلد ہی ان کو انجام تک پہنچانے والی ہوتی ہے۔ دوسری طرف عریشہ دکھی ہوتی ہے اور سکندر سے کہتی ہے مجھے لگتا ہے سکندر ہمیں انوشے کی بد دعا لگی ہے، اس لیے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سکندر کو بھی اندر سے کہیں نہ کہیں تو احساس ہو ہی رہا ہوتا ہے۔ عریشہ کہتی ہے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، خاص کر اس گناہ کی جو ہم نے انوشے کے ساتھ کیا تھا، اس کی زندگی برباد کی تھی۔ پلیز سکندر سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے لگتا ہے اس کی بد دعا لگی ہے ہمیں، اس لیے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سکندر کو بھی احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ انوشے واقعی میں ٹھیک کہہ رہی ہے۔ علیزے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والی ہوتی ہے کیونکہ سکندر اور ارمین بیگم کا چہرہ سب کے سامنے جلد ہی بے نقاب ہو جائے گا اور یہ سب کچھ علیزے کرے گی۔ یہی تو علیزے چاہتی ہے کہ سب کو معلوم ہو کہ اس چہرے کے پیچھے کتنا مکار چھپا ہوا ہے۔ تو ویورز، اس سے آگے مزید کیا ہوگا دیکھیے ہماری آنے والی ویڈیو میں، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔